فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں پارٹ نمبر 38 اور صفحہ نمبر 850 پہ۔ فصل نمبر 52 ہے اور موضوع ہے اللہو۔ 3582 پہ اس کا نمبر شمار ہے، اور عربی میں اللہو لکھا ہوا ہے اور اردو میں لکھا ہوا ہے کھیل تماشا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جان رکھو کہ دنیوی زندگی محض کھیل اور تماشا، ظاہری زینت و آرائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ اگلی آیت سورہ لقمان کی ہے۔ اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بیہودہ قصے کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچ سمجھے پوچھے لوگوں کو خدا کی سیدھی راہ سے بھٹکا دیں۔ اگلی آیت سورہ جمعہ کی ہے، آیت نمبر 11۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب آئیں اس سلسلے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 18032 پہ اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے۔ اللہ کے بندوں، وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں عمریں دی گئیں تو وہ نعمتوں سے بہریاب ہوتے رہے، انہیں بتایا گیا تو وہ سب کچھ سمجھ گئے، اور وقت دیا گیا تو انہوں نے کھیل تماشے میں گزار دیا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 83۔ 18033 پر اس سلسلے کی اگلی حدیث ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، کیونکہ کوئی شخص بیکار پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ کھیل و کود میں پڑ جائے، اور نہ اسے بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہے کہ بیہودگیاں کرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 370۔ 18034 پہ حدیث کا ترجمہ۔ خدا وند عالم نے کسی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا کہ وہ کھیل کود میں پڑ جائے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ کسی بندے کو بے قید و بند چھوڑ دیا ہے، اور نہ ہی اللہ نے کسی بندے کو بے قید و بند چھوڑ دیا ہے کہ وہ بیہودیاں کرتا پھرے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم۔ اگلی حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہے۔ 18035 پہ کھیل کود کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں فضول پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی تمہیں بے قید و بند کے چھوڑ دیا گیا ہے کہ بیہودیاں کرتے پھرو۔ اگلی حدیث کا ترجمہ 18036 پہ، کیا میں اس بات میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں۔ میں اس لیے تو نہیں پیدا ہوا کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اس بندھے ہوئے چوپاہے کی طرح جسے اپنے چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح کہ جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے۔ وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے، اور جو مقصد اس کے پیش نظر رہتا ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں، یا بیکار کھلے بندوں رہا کر دیا گیا ہوں؟ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ ہے، مکتوب نمبر 45 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، مکتوب 45 ہے۔ 18037 پہ کھیل کود حماقت کی غذا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم۔ 18038 پہ کھیل تماشا
جہالت کا ثمرہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 1839 پہ ہرزہ سرائی بے وقوفوں کی دل لگی اور جاہلوں کا کاروبار ہے۔ حضرت علی تقی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 369۔ 1840 پہ افضل ترین عقل وہ ہے جس سے کھیل کود سے دور رہا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 1841 پہ پھر مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی مختصر سی حدیث ہے، ہر اس کام سے منہ پھیرے رہو جو تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ 1842 پر حدیث کا ترجمہ، جو شخص تمہارے ساتھ کھوٹ کر رہا ہے، جو تمہیں باطل پر خوش کرتا اور کھیل کود اور بیہودہ باتوں کے لیے آمادہ کرتا ہے، وہ شخص، دوبارہ پڑھتی ہوں، وہ شخص تمہارے ساتھ کھوٹ کر رہا ہے جو تمہیں باطل پر خوش کرتا اور کھیل کود اور بیہودہ باتوں کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلی حدیث بھی مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے ہی لی گئی ہے۔ 1843 پر، یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والے گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ 1844 پہ پھر مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم کی حدیث ہے، بدترین چیز جس میں عمر ضائع ہوتی ہے وہ کھیل کود ہے۔ 1845 پہ اس سلسلے میں آخری حدیث ہے، تم کو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں، اگر بیمار ہوتے ہیں تو پشیمان ہوتے ہیں، جب بیماری سے چھٹکارا پاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں، دولت مندوں کے ساتھ ترب و نشاط میں مشغول رہنا انہیں غریبوں کے ساتھ محفل ذکر میں شرکت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ ہے، حکمت نمبر 10 ہے۔ 3583 پر جو موضوع ہے وہ ہے ثمرات اللہو، لہو و لعب کے نتائج۔ 1846 پہ لہو و لعب خدائے رحمان کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتا ہے، قرآن کو بھلا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ اور جلد نمبر ہے 78 صفحہ نمبر ہے 9۔ 1847 پر صاحبان ترب و نشاط کی اہم نشینی قرآن کو بھلا دیتی ہے اور شیطان کو حاضر کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 77 ہے، صفحہ نمبر 291 ہے۔ 1848 پہ کھیل تماشے پختہ عزائم کو نگارہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 1849 کھیل تماشے گمراہیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ باقی بھی جو اس موضوع کے سلسلے میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہیں۔ 1850 کھیل کا آغاز تو تماشے سے ہوتا ہے لیکن اختتام لڑائی جھگڑے پر۔ 1851 پر بہت سے کھیل تماشے شریف لوگوں کو وحشت زدہ کر دیتے ہیں۔ 1852 پر اپنی عمر کھیل تماشوں میں نہ گنوا دو اور نہ دنیا سے خالی ہاتھ سدھارو گے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، 1852 پہ اپنی عمر کھیل تماشوں میں نہ گنوا دو ورنہ دنیا سے خالی ہاتھ سدھارو گے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 1853 پر کھیل تماشے کی محفلیں ایمان کو بگاڑ دیتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 3584 پر جو موضوع ہے وہ ہے کھیل کود کا دل دادا، المستہتر باللہو، عربی میں یہ ہیڈنگ ہے اور اردو میں ہے کھیل کود کا دل دادا۔ 1854 پہ جو حدیث ہے وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہے، اور بلکہ اس سلسلے کی جو بھی حدیث یہاں پر بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم کی احادیث ہیں۔ آئے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کھیل کود کے دل دادا شخص کی اصلاح بہت مشکل کام ہے۔ 1855 پہ کھیل کود کے دل دادا شخص کا چھٹکارا بہت مشکل ہے۔ 1856 پہ کثرت سے کھیل کود کا دل دادا احمق قرار پاتا ہے۔ 1857 پہ کثرت سے کھیلنے والے کی عقل کم ہو جاتی ہے۔
18058 پہ کھیل تماشے کا شوقین اور طرب و نشاط کا دل دادا ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکمت۔ 18059 پہ کھیل کود کا دل دادا عنوان کی آخری حدیث ہے۔ کھیل کود کا شوقین اور طرب و نشاط کا دل دادا بے عقل ہوتا ہے۔ یہ طرب و نشاط توئیں رے اور بے ہے۔ طرب و نشاط کا دل دادا بے عقل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اگلا موضوع ہے المومن لا یا لہو، مومن کا کام کھیل کود نہیں ہوتا۔ آئیں اس حصے میں حدیث پڑھتے ہیں۔ 18060 پہ مومن کا کام کھیل کود نہیں ہوتا کہ یاد خدا سے غافل ہو جائے، لہٰذا جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام تنبیہ الخواطر ہے اور جلد نمبر 43 ہے۔ 18061 پہ مومن کھیل کود اور تماشے سے دور رہتا ہے اور جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 18062 پہ حدیث کا ترجمہ، مومن کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہمہ وقت جد و جہد میں مشغول رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 333۔ 18063 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ زید قرشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو شغل کے طور پر شکار کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ مومن کا شغل اس بات سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس کا شغل ایسی فضولیات سے بچ کر آخرت کے بارے میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا مومن کا شغل ان تمام امور کے علاوہ ہوتا ہے۔ مومن کا ایسی فضولیات سے کیا تعلق؟ اس لیے کہ اس قسم کے فضول شغل سنگ دلی و نفاق کا باعث ہوتے ہیں۔ مستدرک الوسائل ہے، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 506 ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ 18064 پہ تفسیر مجموع البیان میں معمر سے روایت ہے کہ بچوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے کہا، عربی میں معتمر لکھا ہوا ہے، تفسیر مجموع البیان میں ان معتمر یعنی معتمر سے بیان کیا گیا اور اردو میں معمر لکھا ہوا ہے، یہ یقیناً معتمر ہوگا۔ تفسیر مجموع البیان میں معتمر سے روایت ہے کہ بچوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے کہا آؤ کھیلیں، تو انہوں نے فرمایا ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ مریم کی آیت نمبر 12، اور ہم نے یحییٰ کو بچپن میں حکمت نبوت عطا کی۔ یہی روایت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ مجموع البیان ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 506 ہے۔ 18065 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ صفوان جمال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے امر امامت کے مالک امام معصوم علیہ السلام کی صفت کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا امام معصوم علیہ السلام کا کھیل کود اور تماشے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت ان کا سن چھوٹا تھا اور ان کے ساتھ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے بکری کے اس بچے سے کہا اپنے رب کا سجدہ کرو۔ یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گلے سے لگا کر کہا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ قربان جائیں اس پر جسے دنیوی کھیل سے کوئی سروکار نہیں۔ بہار الانوار کے جلد نمبر 48 ہے، صفحہ نمبر 19 ہے۔ 18066 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ نابغہ کے بیٹے عمرو بن عاص پر تعجب ہے کہ وہ میرے بارے میں اہل شام سے کہتا پھرتا ہے کہ مجھ میں مسخرہ پن پایا جاتا ہے اور میں کھیل و تفریح میں پڑا رہتا ہوں۔ اس نے غلط کہا اور کہہ کر گناہگار ہوا۔ خدا کی قسم مجھے تو موت کی یاد نے کھیل کود سے باز رکھا ہے اور اسے عاقبت فراموشی نے سچ بولنے سے روک دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 84۔ 3586 پر اگلا موضوع ہے لہو المومن، مومن کا شغل۔ 18067 پر مومن کا شغل 3 چیزوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 اپنی بیوی سے لذت اندوزی، نمبر 2 اپنے ایمان بھائیوں سے
اپنے ایمان بھائیوں سے فقہی باتیں۔ نمبر 3 نماز تہجد کی بجا آوری۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 59، 299 جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 220، 18068 پر اگلی حدیث کا ترجمہ۔ مومن کا شغل 3 چیزوں کے علاوہ ناجائز ہے۔ نمبر 1 گھوڑے کو سدھانا، نمبر 2 تیر اندازی، نمبر 3 اپنی بیوی سے خوش مذاقی، کیونکہ یہ سب باتیں جائز ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 347، 18069 پہ مومن کا بہترین شغل پیراکی اور عورت کا بہترین شغل چرخہ کاتنا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 40611، 18070 پہ ہر وہ کام جس کا شمار ذکر الہی میں نہیں ہوتا کھیل تماشا ہے سوائے 4 کاموں کے۔ نمبر 1 مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی کرنا، نمبر 2 گھوڑے کو سدھانا، نمبر 3 تیر اندازی کے لیے چلنا، نمبر 4 کسی کو پیراکی سکھانا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 40612، 18071 پہ کھیلا کودا کرو کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں سختی ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 40616۔ قول مؤلف اگر حدیث کو صحیح مانا جائے تو پھر اسے مومن کا شغل پر محمول کیا جائے گا جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے۔ اگلا موضوع ہے اللعب بالحمام یعنی کبوتر بازی۔ 18072 پر اڑانے والے کبوتر منافقین کے اطرافی ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65، 18073 حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے ایک شخص کو دیکھا جو پرندے کو اڑا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستدرک الوسائل ہے جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 65 ہے۔ میں یہ حدیث دوبارہ پڑھتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو پرندے کو اڑا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ نمبر 65، 18074 پر حدیث کا ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کبوتر ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان دوسرے شیطان کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 65 ہے، 18075 پہ حدیث کا ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ سنن ابی داؤد ہے، حدیث نمبر 4940 ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، فصل نمبر 53 ہے اور اس میں جو موضوع ہے وہ ہے اس کا عربی میں ہے اللوات، لواتت اردو میں ہے، لام واو الف توئے اور تے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 سے لے کر 83 تک یہاں پر بیان کی گئی ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے 81 کی ہیڈنگ ہے، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور لوط کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ افسوس تم ایسی بدکاری کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری خدائی میں کسی نے ایسی بدکاری نہیں کی تھی۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے واسطے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، مگر تم لوگ تو ہی ہو جو صرف بیہودہ صرف کرنے والے۔ قول مؤلف ملاحظہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74 75، سورہ نمل کی آیت نمبر 54، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 اور 35۔
اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ 1807 پہ حدیث کا ترجمہ۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث 1807 پہ، مجھے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ خطرہ قوم لوط کے کرتوت بجا لانے میں نظر آتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ابن ماجہ اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور حاکم نے کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 285۔ 1807 پہ، جسے تم قوم لوط اعمال انجام دیتے دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ جسے تم قوم لوط عمل انجام دیتے دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی نے بھی روایت کیا۔ الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 288 ہے۔ 1878 پہ، جو مردوں کے ساتھ بدفعلی پر مصر رہتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود دوسرے سے یہ کام نہیں کرائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 79 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے۔ 1879 پر حدیث کا ترجمہ، جو شخص برضا و رغبت بدفعلی کرائے گا، خداوند عالم اس کے اندر عورتوں والی صفت پیدا کر دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 69 ہے اور 73 ہے۔ 3589 پہ، علت و تحریم اللواط کیوں حرام ہے؟ 1880 پر، مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ ہم جنسی کرنے کی علت اور سبب یہ ہے کہ عورتوں کی اپنی ساخت ہے اور مردوں کی اپنی، لہذا اگر عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو مٹائیں گے تو سلسلہ نسل منقطع ہو جائے گا، عالم کا نظام بگڑ جائے گا اور دنیا برباد ہو جائے گی۔ حضرت رضا علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 79 ہے اور صفحہ نمبر 64 ہے، اور اس حدیث کا نمبر شمار تھا 18080۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں اسی سلسلے کی۔ 18081 پہ، ایک زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سے سوال کیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لواطت کو کس لیے حرام کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر اغلام بازی جائز ہوتی تو مرد عورتوں کی پرواہ نہ کرتے، جس کے نتیجے میں سلسلہ نسل منقطع ہو جاتا، عورتیں بیکار ہو جاتی اور اس کے علاوہ بھی دوسری بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ اس نے پھر سوال کیا، جانوروں کے ساتھ اس فعل کو حرام کیوں کہا گیا؟ فرمایا، خدا کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی اپنا نطفہ ضائع کر دے اور اپنے ہم نوع مخلوق کے علاوہ کسی اور مخلوق کے پاس جائے۔ اگر ایسا جائز ہوتا تو ہر شخص اپنے گھر ایک گدھی باندھے رکھتا، ضرورت پڑنے پر اس پر سوار ہو جاتا اور جنسی ضروریات کو پورا کر لیتا، جس کے نتیجے میں دنیا میں بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ نے اس کی پشت پر سواری کی تو اجازت دی ہے، لیکن اس کی شرمگاہ حرام قرار دی اور مردوں کے واسطے عورتوں کو خلق فرمایا تاکہ وہ ان سے ناموس رہیں اور ان سے تسکین بھی حاصل کریں۔ عورتیں ان کی خواہشات کو پورا کریں اور ان کی اولاد کی مائیں بنیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 181۔ 18082 پر اس سلسلے کی حدیث، خداوند عالم نے ایمان کا فریضہ عائد کیا ہے شرک کی آلودگیوں سے پاک صاف کرنے کے لیے اور اغلام کے ترک کو نسل بڑھانے کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ ہے اور حکمت نمبر 252 ہے۔ اللواتی یعنی اردو میں ہے اغلام باز۔ 18083 پر، خبردار، اللہ کے ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اور اس پر جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث 57 اور 44۔ 18084 پر حدیث کا ترجمہ، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت سے جو شخص بھی قوم لوط والا عمل انجام دے گا اور اسے اسی حالت میں
موت آ جائے تو اسے صرف قبر کی لحد میں اتارے جانے کی مہلت ملتی ہے۔ پھر جب وہ لحد میں رکھ دیا جاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ زمین اسے قوم لوط کے ہلاک شدہ گروہ میں پھینک دیتی ہے اور وہ انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 79 ہے اور صفحہ نمبر 72 ہے۔ اگلی حدیث 18085 پر میمون لبان کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے سامنے سورہ ہود کی کچھ آیات کی تلاوت کی۔ جب پڑھنے والا اس آیت پر پہنچا یعنی ترجمہ کہ اس سرزمین قوم لوط پر ہم نے گھر پر تابڑ توڑ پتھر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان بنائے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 83۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مرتے دم تک قوم لوط کے قبیح فعل کی عادت پر قائم رہے اور توبہ بھی نہ کرے تو خداوند عالم انہیں پتھروں سے انہی پتھروں میں سے ایک پتھر مارتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اسے دیکھ بھی کوئی نہیں سکتا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 79 ہے اور صفحہ نمبر 72 ہے۔ 3591 پر اگلا موضوع ہے الموتو بولیا۔ 18086 اللہ تعالیٰ نے مومن کی شہوت اس کے صلب میں اور کافر کی شہوت اس کی کون یعنی مقد میں رکھ دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 73۔ 18087 جو بھی ہمارا شیعہ ہے اس میں یہ خرابیاں ہرگز نہیں ہیں۔ نمبر 1 کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ نمبر 2 بخل سے کام نہیں لیتا۔ نمبر 3 بولیسیا نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 63۔ 18088 اللہ نے ہر حرام کار در مقد پر جنت کے غالیچوں پر بیٹھنا حرام کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار کے جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 72۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان شباہت اختیار کرنا۔ اگلی فصل نمبر 54 ہے 3592 پر اور اس کا عنوان ہے ملامت یعنی برا بھلا کہنا۔ لا یعلم عائم النفسہ خود کو ملامت کرنا۔ اس سلسلے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا جو پورا ہو گیا ہے اور میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی اور مجھے تم پر کچھ حکومت تو تھی نہیں مگر اتنی بات کی کہ میں نے تم کو گناہ کی طرف بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا۔ اب تم مجھے برا بھلا نہ کہو بلکہ اپنے نفس کو ملامت کرو۔ اب آئیں اس سلسلے میں احادیث پڑھتے ہیں۔ 18089 پر حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے اور برا بھلا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 16۔ 18090 پہ حدیث کا ترجمہ اے برے لوگوں دوسروں کو تو گمان کی بنا پر سرزنش کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو یقین کی بنا پر بھی ملامت نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام بہار الانوار ہے اور جلد نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر ہے 305۔ اگلی حدیث ہے 18091 پہ جو شخص خود کو بدنامی کی جگہوں پہ لے جائے تو پھر جو بھی اس سے بدظن ہوا اسے برا نہ کہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 109۔ اگلا موضوع ہے 3593 پر اور موضوع ہے رب ملوم لا ذنب لہ۔ اکثر نہ کردہ گناہ ملامتوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ 18092 پر حدیث کا ترجمہ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ اس بات کے بارے میں کسی کو ملامت نہیں کرتا تھا جس میں عذر کی گنجائش ہوتی اور اس کا عذر قبول کر لیتا تھا۔
بہار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 294 18093 پر حدیث کا ترجمہ۔ عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ ان چیزوں میں کہ جن میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی کسی کو سرزنش نہ کرتا تھا جب تک کہ اس کے عذر و معذرت کو سن نہ لے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 289 18094 پہ اکثر ناکردہ گناہ ملامتوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 6 18095 پر معاویہ کے نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ بے شک میں اس چیز کے لیے معذرت کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میں ان کے بعض بدعتوں کو ناپسند کرتا تھا۔ اگر میری خطا یہی ہے کہ میں انہیں صحیح راہ دکھاتا تھا اور ہدایت کرتا تھا تو اکثر ناکردہ گناہ ملامتوں کا نشانہ بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 38۔ اگلا موضوع ہے 3594 پہ اور موضوع ہے اذا اتبت فاستبق، سرزنش کے آداب۔ 18096 پر سرزنش دوستی کے لیے مایہ حیات حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 18097 پر بھی مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم کی حدیث ہے۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ کسی جاہل کو سرزنش نہ کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا، عقل مند کو سرزنش کرو کہ وہ تم سے محبت کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 18098 پہ جب کسی کو سرزنش کرو تو اس کے لیے محبت کی گنجائش ضرور رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 18099 پر حدیث ہے، امام حسن علیہ السلام کے نام وصیت سے اقتباس۔ اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر کبھی اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 31۔ 18100 پہ جب کسی پر غصہ کرو تو اس کے لیے راضی ہونے کی گنجائش بھی رکھو، اور جب پرواز کرنے لگو تو چھوٹے پروں کو ساتھ لے کر چلو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 18101 پہ نہ تو تمہاری محبت تکلفات پر مبنی ہو اور نہ ہی دشمنی کسی کو ضائع کر دینے والی ہو۔ کسی سے دوستی رکھو تو ایک خاص حد تک ہو، اور اگر کسی سے دشمنی رکھو تو بھی ایک خاص حد تک ہو۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 74 ہے اور صفحہ نمبر 178 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب عشرت یعنی رہن سہن، اور دوسرا ہے دوست سے کسی خاص حد تک دوستی رکھو۔ اس سلسلے کا آخری موضوع ہے اور اس کتاب کا بھی یہ آخری موضوع ہے۔ الافراط فی الملامت، حد سے زیادہ سرزنش کرنا۔ 18102 پر اس سلسلے کی حدیث، حد سے زیادہ سرزنش ہر دھرمی کی آگ بھڑکاتی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ باقی بھی احادیث حضرت علی علیہ السلام کی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم کی ہیں۔ 18103 بار بار سرزنش سے اجتناب برتو، کیونکہ اس طرح سے گناہوں کی جرت ہوتی ہے اور عتاب و سرزنش کے وقت کم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 18104 پہ کثرت کے ساتھ سرزنش نہ کیا کرو، کیونکہ یہ چیز کمینوں کے پیدا کرنے اور دشمنی کا موجب ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 18105 پر اس سلسلے کی آخری حدیث، کثرت کے ساتھ سرزنش سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ یہاں پر یہ موضوعات میزان الحکمت جلد نمبر 8 کے اپنے اختتام کو پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ رموز اور ارشادات لگائے ہوئے ہیں، جو کتاب میں جو علامتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوئی تھیں وہ ہم نے ان کے مطابق ہی پڑھنے کی کوشش کی اور آپ کو اسی کے مطابق پڑھ کر کتاب جو ہے وہ سنائی ہے۔ اس کے علاوہ آخری صفحے پہ جو حاشیہ ہے اس میں انہوں نے اس طریقے سے اس کو ختم شد کیا ہے کہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں اپنے معصومین علیہ السلام کے کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے،
تاکہ اس طرح سے ہم تیری اور تیرے معصومین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ رب العالمین کے میزان الحکمت جلد 8 کا ترجمہ۔ آج بتاریخ 5 ربیع الثانی 1420 ہجری بمطابق 20 جولائی 1999 بروز منگل بوقت 6:45 بجے صبح بمقام جامع امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور اپنے اختتام کو پہنچا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم اسے میرے اور میرے والدین کے لیے توشہ آخرت قرار دے، آمین۔ انا الحق محمد علی فاضل پرنسپل جامع امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور ختم شد۔ یہ چھوٹے سے حاشیے میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی، اور الحمدللہ کہ یہ کتاب میزان الحکمت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ جو آخر میں کتاب ہم نے جب بند کی تو اس کے جلد کے اوپر لکھا ہوا انہوں نے مختلف مطبوعات کے نام لکھے ہوئے ہیں، تفسیر نمونہ، تفسیر نور، تفسیر انتخاب المیزان ہے، تفسیر فیضان الرحمن، تفسیر القمی، تفسیر نور الاذہان، تفسیر الکاشف، تفسیر البرہان اور تفسیر پیام قرآن۔ اور ہم بھی خداوند متعال سے بہترین طریقے سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کتاب کو پڑھ کر ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور اس مرحلے پر میں اپنی طرف سے یہ دعا کروں گی کہ اگر مجھ سے پڑھنے کے دوران کوئی بھی غلطی ہوئی ہے عربی پڑھنے میں یا اردو میں، اور وہ آپ کے بھی ظاہر ہے کہ آپ سننے والے ہیں، اگر آپ کو سننے میں وہ بری لگی ہو تو میں سب سے پہلے خداوند متعال کے حضور معذرت کی طلبگار ہوں، اور اس کے بعد آپ لوگوں سے بھی معذرت کروں گی۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، کتاب تھوڑا سا جہاں کوئی ٹیکنیکل مسائل تھے اس کو بھی کور کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ یقیناً کہ اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ بعض جگہوں پہ اشاعت کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہمارے ساتھ درپیش ہوتے ہیں، تو اس سے آپ سب صرف نظر کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ہم سے قبول و منظور فرمائے اور اپنی بارگاہ میں روز محشر ہم سب کو اس کا بہترین اجر دے۔ اور اس سلسلے میں خصوصی شکر گزار ہوں اپنی والدہ محترمہ کی، اور ان کے حق میں یہ دعا کرتی ہوں کہ پاک پروردگار عالم ان کو صحت کے ساتھ زندگی دے، کہ انہوں نے میری اس سلسلے میں بہت مدد فرمائی۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ اس کاوش میں شامل حال ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی وقت میں، ان کے صحت میں بہترین طریقے سے برکت عطا کرے، اور انشاءاللہ کہ آپ سب کو اس کتاب سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔